السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم کا سیگمنٹ کھلی گپ شپ، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب جو کہ بہت اچھے تجزیہ کار ہیں۔ تو ان سے آج ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے حوالے سے جو رہنماؤں کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ نے پرامن ریلیاں نکالنی اور احتجاج کرنا ہے، آج جب کارکنان نکلے تو ان پر پنجاب پولیس کی جانب سے دیکھا گیا کہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور کئی کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو چودھری صاحب جو جانتے ہیں کہ چودھری صاحب کیا پاکستان میں ایسا قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یا قانون کی کہ ایک جو جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک جو کنٹری ہے، وہاں پر ایک عام شہری اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ پاکستان کے حالات پر تو جو اثرات مرتب پچھلے 75 سالوں سے ہو رہے ہیں وہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک کالونی تھی برٹشرز کی۔ انہوں نے پولیس کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ یہاں کے لوکلز کو دبایا جائے، ان کو اپنے ہینڈل میں رکھا جائے، ان سے اپنے طرح کے کام کروائے جائیں، اپنی ریٹ کو قائم رکھا جائے۔ تو ہماری پولیس چاہے کسی بھی صوبے کی ہو، اس کی نیچر آج بھی وہی ہے، ہمارے افسران کی بیوروکریسی کی نیچر آج بھی وہی ہے کہ جو حکومت مخالف کیمپ ہے، حکومت مخالف لوگ ہیں، حکومت مخالف آوازیں ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے آفیسرز ہیں، چاہے عوام ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، ان سب کو دبایا جائے۔ نہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی کہ وہ غلامی ابھی تک بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی ان کے؟ بالکل، دیکھیں یہ تو جیسی ٹریننگ ہوگی، جیسا خمیر ہوگا وہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا۔ اب کیسے آپ چینج کریں گے کہ ایک چیف منسٹر صاحبہ ان کو شوق چڑھا ہوا کہ میں نے وردی پہننی ہے، یہ جمہوری رویہ تو آپ کا یہ ہے۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پہلے یہ قانون میں نہیں تھا، یہ 30 جنوری 2024 کو خفیہ طور پر جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے یہ ایک قانون پاس کروایا کہ گورنر اور سی ایم جو ہیں وہ وردی پہن سکتے ہیں۔ وجہ کیا بتائی؟ پولیس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ پولیس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عثمان انور ویسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور قابل سمجھتے ہیں، شاید ہوں بھی، لیکن سمجھتے ضرور ہیں وہ اپنے آپ کو، ایک ان کے اندر ایک ہے کہ میں تو افلاطون ہوں، میں جس طرح لے کے چل رہا ہوں اس طرح کوئی نہیں چل سکتا۔ لیکن وہ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پولیس کا رویہ ہے، آپ مثلا ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ ایک قابل عزت شہری ہیں پاکستان کے، پنجاب کے، آپ جب باہر نکلیں گے راستے میں ایک ناکہ لگا ہوا ہوگا، ایک پولیس مین آپ کو روکے گا، پہلے وہ کیا کہے گا؟ تھلے اتر ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھیں گے یہ ایک رسپیکٹڈ شہری ہے، وہ نہیں دیکھیں گے اس کی ایج کیا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ایک میٹرک پاس پولیس کا سپاہی اوے کر کے تڑا کر کے بات کرتا ہے، یہ تربیت یاد نہیں آ رہی ڈاکٹر عثمان انور کو اور نہ ہی میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو۔ اور اوپر سے رویہ آپ چیک یہ کریں، پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز پولیس والوں کی شروع ہوئی تھیں جس میں ایک شراب پی کے بڑا ٹن ہوا تھا سپاہی، اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں پھر۔ تو اب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا سارے چیف منسٹرز کو اب شراب کی بوتلیں پکڑا دیں گے؟ اور وہ شاہد جٹ تو بڑا مشہور کریکٹر ہے جس نے ایک صحافی کو گالیاں دی تھیں، اور ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟ یہ پیغام تھا عوام کو کہ بھائی جو وردی میں ہے نا سپاہی، وہ چاہے گالیاں دے آپ کو، چاہے وہ آپ کو ڈنڈے مارے، چاہے وہ آپ پر بکواسیات کرے، چاہے آپ کے وہ گھروں میں گھس جائے، چاہے اس کے پاس وارنٹ ہو نہ ہو، یہ وہ رائٹ پہ ہے، مائٹ از رائٹ۔ پولیس کی وردی والا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس کا انجام بھاول نگر والا سانحہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر وارنٹ کے کسی گھر میں گھستے ہیں، تو پھر کئی اپنے وارنٹ والے بھی ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا وارنٹ نکال لیتے ہیں، پھر حشر وہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے رویے سے جو برٹشرز کا ابھی تک لے کے رکھا ہے، کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک ہماری پولیس کا، جو بدلنے کا نام نہیں لے رہا، بجائے کہ قانون سازی ہو، بجائے کہ آپ اپنے ادارے کے مورال کو اوپر کرنے کے لیے ان کی تربیت کریں، پڑھا لکھا ایک طبقہ سامنے آئے، ان کی ٹریننگ ہو پولیس والوں کی، باعزت طریقے سے بات کریں۔ آپ کسی کے پاس بھی جائیں، ایک یعنی کہ 7-8 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بزرگ کے پاس چلے جائیں اور وہاں پہ پوچھیں کہ پولیس کا کیا کریکٹر ہے، پہلے تو وہ اتنی بڑی گالی نکالے گا اور وہ کہے گا ان سے بچ کے رہو۔ مثالیں بنی ہوئی ہیں، اللہ تھانے تو بچائے، جبکہ ان کے بڑے بڑے ٹائٹل گاڑیوں پر اور ہر جگہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ عوام کے محافظ، تحفظ کرنا ہے انہوں نے،
سب سے زیادہ لوگوں کو ڈر ان سے لگتا ہے سب سے. اب یہ تو روٹین کی بات ہے نا کہ راستے میں جاتے ہوئے جب یہ ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں غیر قانونی, تو یہ تلاشی لیں تو بندے کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیبوں میں بھائی چرس نہ ڈال دیں, آپ پر نیا مقدمہ نہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ میرے سامنے 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بندہ سموکنگ بھی نہیں کرتا, سادہ سگریٹ نہیں پیتا, ان کے جیبوں میں سے جناب چرس برآمد ہو رہی ہے. تو یہ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پولیس کے معیار نہ تو بلڈنگیں بدلنے سے بدلتے ہیں, نہ ہی ان کو جناب سی ایم کو وردیاں چڑھا کے کھڑا کر دینے سے بدلتے ہیں. ان کے معیار ان کی تربیت سے بدلتے ہیں. مائنڈ سیٹ کو بدلیں, ان کی زبان کو بدلیں کہ وہ اخلاق سے پیش آئیں. تھانہ کلچر بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ کالی اینٹیں ان کو لال کر دیں, شیشے لگا دیں تھانوں کو, یہ تھانہ کلچر نہیں ہے. وہ عزت دار لوگوں سے عزت دار طریقے سے بات کریں, یہ ہے مائنڈ سیٹ. اور یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے ایک عرصے سے مخصوص طریقے سے چل رہا ہے. وہ جو وردی پہن کے وہ پیغام تھا کہ بھائی ہم تو ہیں گلیل والے. وہ کسی زمانے میں پرویز رشید کہتا تھا نا کہ ہم تو دلیل والوں کے ساتھ ہیں, گلیل والوں کے ساتھ نہیں. تو یہ ٹبر گلیل والوں کے ساتھ ہی ہے, بلکہ گلیل ہی ان کے پاس ہے. بلکہ پھر یہ نوکدار انہوں نے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جو اگلوں کو مارتے ہیں. تو یہ تو جو اب کل دیکھیں وہ انہوں نے اپنے یوم تاسیس کا حق نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں, ان کے کیک تک اٹھا کے لے گئی ہے پولیس. لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. بھئی کون سا جرم ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا یوم تاسیس نہیں منا سکتی یہاں پر. صرف جمہوریت اور سیاسی خاندان ایک ہی رہ گیا ہے. اور ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو یا جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی دوسروں کو بھی رائٹ دیں, وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عثمان صاحب کے ہاتھ میں ہے جو وہ رائٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, رائٹ دے سکیں نہ دیکھیں, جی عملہ کس کا جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرنے؟ آئی جی صاحب کا. ہو از ریسپانسیبل؟ آئی جی صاحب. ہو از آنسریبل؟ آئی جی صاحب. تو پھر انہیں کیا ہے نا, ہم تو انہیں سے پوچھیں گے. لیکن آئی جی صاحب کس کے ماتحت ہے؟ اور وہ جس سے بھی آرڈر لے رہے ہیں, وہ چاہے جہاں سے بھی لے رہے ہیں, جی انہیں نے پھر جو وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا معاملہ ہوا وہی ہوا ہے. تو وہ جہاں سے بھی لے ہیں, ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کا عملہ ہے, آپ کا ایس ایچ او ہے, آپ کا ڈی ایس پی ہے, آپ کے سپاہی ہیں, جی آپ رسپانسیبل ہیں کہ ان کی تربیت آپ نے دکھانی ہے. جی صرف کسی بھی گالیاں نکالنے والے شرابی پولیس مین کو گلے سے لگا لینا اخلاق نہیں ہے. بالکل. ان کو تو باہر نکالیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر, کہ یہ ہمارے محافظ ہیں جن سے لوگ ڈریں. بالکل ایسے. اچھا چودھری صاحب, دوسرا آج عمران خان صاحب سے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ملاقات کی تو جب باہر آ کر اڈالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ عوام کے سامنے رکھا اور بڑے بھائیوں کو پیغام دیا, اور وہ بڑا سخت ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے لیے 9 ماہ تو کیا, میں 9 سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ جو جنگل میں قانون ہے اور جو آمریت کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, آمریت لانا نہیں چاہ رہے. پہلے تو پاکستان میں آمریت ہی ہے, آمریت کا ہی قانون ہے. ابھی جو ہم پہلے ڈسکشن کی ہے پولیس کی, یہ آمریت کے دور میں ہوتی ہیں کہ آپ پولیٹیکل ورکرز کو, عام شہریوں کو اٹھاتے ہیں, یہ آمریت ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ریلی کا رائٹ نہیں دیتے, کسی پولیٹیکل ورکر کو آپ بات کرنے کا رائٹ نہیں دیتے, ان کو اٹھا لیتے ہو, یہ آمریت ہے. آمریت میں اور کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا نا, کیونکہ مسلم لیگ نون نے آمریت دیکھی نہیں کبھی. وہ مشرف پر الزامات تو لگاتے ہیں, سارا گھر تو چلا گیا تھا, جدہ میں بیٹھ گیا تھا جا کے. مار کھانے والے جوید ہاشمی جیسے لوگ آج نون لیگ سے گالیاں کھا رہے ہیں, جنہوں نے یہاں ماریں کھائی ہیں. یہ تو پورا ٹبر باہر تھا, ان کو نہیں پتا آمریت کیا ہوتی ہے. یہ تو ہمیشہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی بیماری ہر وقت مشکل دور میں بیماری شروع ہوتی ہے, جب ڈیل ہو جاتی ہے تو جناب یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے کینسر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مریم صاحبہ کا کل کا اپنا بیان سن ہی لیا ہوگا کہ اس سیٹ پر میں آگ کا دریا عبور کر کے پہنچی, ایسے ہی نہیں بیٹھ گئی, اور میری اپنی پہچان ہے, اپنی محنت سے آئی ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں کی طرح کسی پرائم منسٹر کی بیٹی کے طور پر نہیں آئی. اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے چودھری صاحب؟ بس جھوٹ بولنے کا یہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ یہ اس ٹبر کے بعد بڑا پرانا ہے, ان کو بس نا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ اتنا تسلی بخش جھوٹ بولتے ہیں, آپ چھوڑ دیں. اچھا, دوسری جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ درست ہے. اتنے عرصے سے ماریں کھانے کے بعد اگر آپ بھی ڈیل کریں گے, آپ میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جی, جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم پہ ظلم ہو گیا, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم وہ نہیں کرنے دیں گے, سازش ہوگی. اگر ڈیل کرتے ہیں تو پھر تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی پوچھ گئی نا. جی بالکل. پھر تو
ایشو ہی ختم ہو گیا. جیسے وہ شہریار فریدی نے آج ایک بیان دیا ہے کہ ہم ISI اور آرمی چیف سے کریں گے جلد مذاکرات. کیوں بھائی؟ یہاں جمہوریت نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ عوام مار کس لیے کھا رہی ہے؟ جمہوریت کے لیے کھا رہی ہے. جمہور ہیں یہ. آپ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اگر انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. ایک ٹرم میں جو انہوں نے بات کی ہے سیاق و سباق یہ ہے کہ, اور یہ آج وقاص اکرم نے بھی بات کی ہے, شیخ وقاص اکرم نے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت والے تو نجی محفلوں میں ہمیں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کچھ نہیں کر رہے, آپ کو مار پڑی ہے, آپ گرفتار ہیں, آپ کے خلاف فیصلے ہیں, ہم نے نہیں کروائے, کروانے والوں نے کروائے, سائیوں کے ساتھ جا کے بات کرو, انہی کا معاملہ ہے. تو پھر وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, اختیارات ہی نہیں ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ مذاکرات کر سکیں یا ایسی چیز کر سکیں. لیکن دوسری طرف آج آپ دیکھیں گے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بڑی دھواں دھار تقریر ہوئی. عرفان صدیقی صاحب نے جناب بڑا ایک کہا کہ جناب ہونا چاہیے, اگر عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, محمود اچکزئی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہی وہ پارٹی ہے نا جو ابھی تک کہہ رہی تھی کہ ہم تو اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے, بلکہ جب عمران حکومت میں تب بھی کہتے تھے ہم تو اس کے بڑوں سے بات کریں گے اور یہ کریں گے. اب کیوں لالے پڑے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی جو عمران خان نے آج بیان دیا ہے, یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان صدیقی جو ایک لفظ بولتا ہے نا, وہ نواز شریف صاحب کا لفظ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ یہ بات کرو ورنہ میرا پرا میں لے گیا جے, میرے پلے کچھ نہیں ملنا. عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ زبان بولتے ہیں, وہ ان کے خاندانی مرثیہ نگار ہیں بیسیکلی, مدحت نگار بھی اور مرثیہ نگار بھی, جس طرح پچھلے بادشاہ رکھتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے جب یہ بات کی ہے تو عمران خان نے اس پورے جتنا بھی ایک پرسیپشن بن رہی تھی اس کے اثر کو زائل کیا ہے کہ بھئی میں ایک اور عرصہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اپنے عوام کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کروں گا. اور سیاسی طور پر عمران خان زندہ بھی اسی لیے ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور اسی دن عمران خان سیاسی موت مر جائے گا جس دن اس نے ہاتھ ملا لیا, خاص طور پہ بڑے ہاتھ گھر والوں سے. شکریہ چودھری صاحب. یہ بات ہے. اچھا چودھری صاحب, آج نون لیگ کے رہنماؤں بھی جو بڑے سینئر جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے گھر کے بندے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت کی ذمہ داری لینے کی درخواست دے دی گئی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نواز شریف جو اپنے لوگوں کو ملا کے شہباز شریف کی حکومت میں انہیں کی مدد سے ایک اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بیانیہ تو بنانے کی کوشش وہ ڈیفینیٹلی کریں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ان کا پورا گروپ سائیڈ لائن ہے, بلکہ پنجابی میں کھڈے لائن ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پوری طاقت سے بھائی صاحب حکومت کر رہے ہیں, بیٹی پنجاب میں حکومت کر رہی ہے. کون سا بیانیہ؟ پہلی بات تو کس چیز کا بیانیہ؟ آپ ہی آئے ہیں نا جی. نواز شریف صاحب کا ایک وہی عرفان صدیقی صاحب آج ایک بڑا زبردست انہوں نے جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بنگلہ دیش اور افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے اوپر چلی گئی ہے, اور ہم ابھی تک فارم 45 کے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس بھائی صاحب کو یہ سمجھ نہیں ہے, اپنے آپ میں وہ دانشور آدمی ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ فارم 45 ہے کیا. ان کو سمجھ آنی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ وہ مہربانوں کی مہربانی سے اوپر آئے ہیں. ہمیشہ فارم 45 فارم 47 کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. یہ جمہوری مسئلہ نہیں ہے. فارم 45 فارم 47 کا مسئلہ اوریجنلی ہے کیا؟ جمہوریت پہ ڈاکہ ہے, آئین پہ ڈاکہ ہے, قانون پہ ڈاکہ ہے, اخلاقیات پہ ڈاکہ ہے. تو وہ نواز شریف صاحب ادھر یہ بات کروانے کہ فارم 45 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں نہ پڑھیں آپ. تو پچھلے 16 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, انہی پچھلے 16 سالوں میں نواز شریف صاحب کے بھائی صاحب نہیں بنگلہ دیش اور افغانستان کی کرنسی سے نیچے لائے ہیں نا. کون تھا پیچھے؟ ادھر تو یہ بات کر رہے ہیں کہ فارم 45 نہ بولیں, ہم حکومت انجوائے کرنے دیں. دوسری طرف جو ہے انہیں بہت مسئلہ بھی ہے کہ جناب پتہ نہیں میرے ہاتھ میں تو کچھ رہا نہیں ہے. تو وہ ادھر رانا ثناء اللہ, سعد رفیق اور پورا گروپ ہے اس میں, جاوید لطیف ہے اور دیگر ہیں, ان سے یہ بیانات بھی بار بار دلوا رہے ہیں, اور خود بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہم باہر جا کے کچھ ہنگامہ کریٹ کریں. لیکن وہ بڑے مہربان ہیں, انہوں نے پکڑا, انہوں نے کہا بھائی صاحب ہمیں پھنسایا تو خود بھی پھنسو, ہمیں گالیاں دلوائی ہیں تو خود بھی کھاؤ, تم ذمہ دار ہو. تو اب یہ بیسیکلی پھنس چکے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ٹھنڈی ہوائیں ہیں, ریلیف ہے. وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج ان کو بہت مہربان ہوئی ہوئی ہے,
یا اسٹیبلشمنٹ ان پر بہت مہربان ہوئی ہے کہ ہمارے آفیسرز بہت مہربان ہو گئے ہیں. یہ بیسیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کا بہت پریشر ہے. جی بہت جلد آپ کو شاہ محمود قریشی باہر آتے ہوئے دکھائی دیں گے, انشاءاللہ. وہ پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہوں گے. یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. آج عرفان صدیقی کی پھر بات, آج انہوں نے بھی ایک بات کی ہے سینٹ میں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں. عمران خان کی نہیں بات کی, جی انہیں اس بات پہ دکھ نہیں ہوتا کہ ایک جو لیڈی سیاست میں ہے ہی نہیں, بشرا بی بی, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج انہوں نے ایک بیان دیا بڑا زبردست, کہتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. جی جی عرفان صدیقی صاحب, جی عرفان صدیقی صاحب نے جو خاندانی مرثیہ نگار ہیں ان کے, انہوں نے یہ کہا ہے. ادھر نواز شریف صاحب کا جناب اگر سر میں درد ہو, وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری پاکستان کی سازش ہے, اس کے پیچھے ججز ہیں, اس کے پیچھے جرنیل ہیں. ادھر تو مرثیہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف سے بڑا تو کوئی مزاحمتی لیڈر ہی پیدا نہیں ہوا. دوسری طرف پوری پارٹی جس میں لیڈیز, عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے جی, اس کا صنم کا کیا ہے, وہ جو عورت ابھی جس کو اجازت ملی, کیا نام ہے اس کا, ملائکہ بخاری ہے. شیری مزاری کے ساتھ جو ہوا, زرتاج گل کے ساتھ جو ہوا, اپنا جتنے یاسمین, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عالیہ حمزہ, سب ہیں یہ. بشرا بی بی کا کیا قصور ہے, وہ تو سیاست میں ہی نہیں ہے. آپ کی بیٹی کچھ آپ وویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدی کوئی نہیں. شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے, کیا جرم کیا ہے, کون سی کرپشن میں ہے. ٹھیک ہے عمران خان کو آپ نے جناب بڑے کرپٹ ثابت کر دیا, یہ کر دیا, آپ نے خود کیا کیا. تو یعنی کہ یہ دوہرا معیار ہے. خاندانی مرثیہ نگاروں نے نواز شریف کے تو بڑے دکھ گائے, بڑے مرثیے گائے کہ پتہ نہیں کون سی میدان میں ان کے جناب خاندان بھی مٹ گیا, لہو بہ گئے, یہ ہو گیا. ہمیشہ تو وہ ڈیل کر کے بیٹھ چلے گئے. بالکل بھائی, نہر کنارے خوبصورت پھولوں کے بیٹھ میں بھی بڑا مزاحمتی بن سکتا ہوں, مجھ سے ہی بڑا منڈیلا کوئی نہیں ہو سکتا. مزاحمتی لیڈر وہی ہوتا ہے جو جیل میں بیٹھ کے بھی کہے کہ میں نہیں ڈرنے والا, میں نہیں بیٹھ جاؤں گا. وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر نہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے ہوائیں ٹھنڈی ہیں انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. اور اس وقت جو ہے ایک جو بڑے مہربان ہیں پاکستان پر, ان کے گرد ایک ٹیکنیکلی بہت حصار بن رہا ہے. تو اس حصار کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی جو ایران کے صدر کے وزٹ کے بعد بھی چیزیں بہت ساری نمودار ہوں گی. جیو پولیٹیکل صورتحال میں بھی پاکستان پر اثرات تو ڈیفینیٹلی مرتب ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا. عمران خان نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے. کسی بھی جمہوری لیڈر کو جو عوامی ووٹ پر, عوامی طاقت پر یقین رکھتا ہے, اعتماد رکھتا ہے, اس کو یہی بیان دینا چاہیے تھا, نہ کہ شہریار افریدی والی کوئی ایسی ویسی چبل مارنی چاہیے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, ایک آخری سوال ذرا مختصر بتائیے گا کہ ابھی ہم بیانیے کی بات کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ 7 دن کے بعد ہم اپنا نیا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں. تو کیا نواز لیگ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جب اس وجہ سے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہے, اور عموماً تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بیانیہ بنانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن گردانا جاتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے کسی حد تک؟ دیکھیں, ایک بار پھر نواز شریف کو منڈیلا بنانے کی کوشش کریں گے, ایک بار پھر بڑا مزاحمتی لیڈر بنا کے, یعنی کہ وہ امریکن وہ لیڈر جو ہیں وہ مزاحمت کے, کیا نام تھا ان کا, جو بھی تھے وہ کیا نام تھا ان کا, مارٹن لوتھر. ہاں, تو امریکن وہ لیڈر تھے, مارٹن لوتھر ہیں, نیلسن منڈیلا ہے, یہ اس طرح کا بنا کے کوشش کریں گے کہ بنانے کی وہ بنایا جائے. لیکن عوام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ کھابے کھانے کے لیے پاکستان جب آیا جاتا ہے, جب ڈیل کر کے آپ وزیر اعظم بننے آتے ہیں, عوام آپ کو 8 فروری کو جناب ہے بھگو کے بھگاتی ہے. تو وہ لیڈر مزاحمتی نہیں ہوتے. کون سا بیانیہ, کس کے خلاف بیانیہ بنائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کے خلاف بنائیں گے, مرکز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے کون آیا, کس کے خلاف بیانیہ؟ پنجاب میں بیٹی بیٹھی ہے, بیٹی کے خلاف بیانیہ بنائیں گے, بیٹی کی حکومت کو کہیں گے غلط کر رہی ہے. کیا بیٹی کی حکومت یہ کہیں گے نواز شریف صاحب کے بیانیے میں, یا رانا ثناء اللہ صاحب, یا جویل لطیف صاحب, کہ جناب مریم صاحبہ نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر ریڈ کروا کے بڑا غلط کیا؟ کیا کبھی خواتین کے حق میں بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کون سا بیانیہ؟ عوام ان کے یہ کھیلتے ہیں گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ, یہ وہ ڈرامہ دوبارہ رچانے کی کوشش میں, کیونکہ بیسیکلی شکنجے میں, کڑکی میں پھنس چکے ہیں.
नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान का मुकद्दर बदल जाएगा, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये ड्रामा क्रिएट करेंगे, देखें जी नवाज शरीफ लीड नहीं कर रहे तो देखें क्या हाल है। अब ज़रूरत है, बड़े बड़े इश्तिहारात का बयानिया बनाया था ना जी, अवाम का फैसला, अवाम ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, वो भी तो आप ही का बयानिया था, अवाम ने फैसला जो सुनाया फिर भुगतो। तो ये बयानिया शयानिया अब नहीं चलेंगे, ये ड्रामे 90s में चल चुके। अब नवाज शरीफ साहब भूल जाएं, अपनी सियासत को दोबारा मुजामत की सियासत में जिंदा नहीं कर सकते। एक बार कोशिश जरूर करेंगे पॉलिश कर सकें, लेकिन नहीं हो पाएगा। बयानिए इस तरह नहीं बनते, बयानिए में कुछ हकीकत भी होनी चाहिए, कोई रियलिटी होनी चाहिए, कोई दम होना चाहिए। आप जेल में होने के बजाय तो आप भाग जाते हैं लंदन, वहाँ पे बात करने के बजाय जब आप गुजरांवाला जलसे में बात करते हैं, उसके बाद वापस जब आते हैं तो आप डील करके आते हैं, आपको सल्यूट मारता है डीसी लाहौर का, आप जनाब अदालत आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करती है, अदालत का पूरा सिस्टम वहाँ चला जाता है, फिर आप मज़ामती लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो अवाम ऐसा कबूल कभी नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अब देखना होगा कि ये जो मामला बन रहे हैं ये किस हद तक मैशत को मुतासर करते हैं और आगे मुज़ाकरात कहाँ तक होते हैं। ये मज़ीद पेशरफ्त के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।